اپنے حبیب کی آل اور اہل بیت سے مودت رکھنے کو امت پر فرض کیا اور اسے امت کے لیے باعث نجات اور باعث سعادت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگرچہ قرابت دار اور فرزندان میں نوازے ہیں، مگر یہ جو محبت کا تقاضا کیا گیا ہے اور محبت کو فرض کیا گیا ہے، یہ محض اس وجہ سے کہ رسول کے اہل بیت ہیں نہیں، بلکہ دین اسلام کی تقویت اور لوگوں کی دین سے وابستگی کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ لوگ دین سے وابستہ رہیں، لوگ دین کے محافظین سے وابستہ رہیں، لوگ گمراہی سے بچیں، لوگ ضلالتوں سے بچیں۔ خلق خدا کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس محبت کو فرض کیا گیا۔ لیکن بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ تاریخ بڑی سیاہ ہے اس بات میں کہ امت کے افراد نے، کرتا درداؤں نے اور اکثریت نے نہ صرف یہ کہ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا، بلکہ اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اہل بیت علیہ السلام کے وابستگان، ان کے منسوبین، ان کی اولادوں کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ہر فرد اہل بیت کو جو نمایاں ہے، جو بلند ترین علم و عمل کے درجے پر پائے ہیں، ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ اجمعین، اس کی بہترین مصداق اور مثال ہے۔ ان کو خصوصیت کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ اور ان کی اولادوں کو، ان کے پیروکاروں کو آج تک یہ اسلام کی 15 صدیاں اس بات کی گواہ ہے کہ اہل بیت پر ظلم و ستم کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا۔ انہیں اہل بیت کی عظیم ہستیوں میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جن کو بنی عباس کے 3 خلفاء کے دور میں فرائض امامت ادا کرنے کا موقع ہوا تھا، ان میں زیادہ تر وقت ہارون رشید کے زمانے میں آپ منصب امامت پر فائز رہے اور اسی کے ہاتھوں آپ کو ذرا دیا گیا اور آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ بنی عباس آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے نام سے اقتدار میں آئے، انہوں نے حق حقداروں تک پہنچانے کا نعرہ لگایا، بنی امیہ سے اقتدار چھیننے کے لیے ایک گمراہ کن نعرہ، ایک مغالطے پر مشتمل نعرہ لگایا۔ عام لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ شاید اہل بیت کا حق دلانا چاہتے ہیں، کہیں کچھ علویوں کو اپنے ساتھ شامل بھی رکھتے تھے، کہیں کچھ سادہ لوگ عوام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ دیکھیں ائمہ پر، اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، اہل بیت کو سب کچھ ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، بنی امیہ کے دور میں۔ مگر اس دور میں اہل بیت کے جو ذمہ دار اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، جانتے تھے ان کے اس دغل کو، اس فریب کو اور اس سازشی رویوں کو جانتے تھے، اس لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کے اس نعروں پہ توجہ نہیں دی، نہ ہی ان کی حمایت کرنا۔
بلکہ بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان جو اقتدار کی رساکشی ہو چکی تھی، اس دور میں کچھ فرصت کے سال مل گئے تھے امامین و امامین کو. ان مدتوں سے نشر مکتب اہل بیت کے لیے، نشر دین اسلام کے لیے، تبلیغ مکتب اسلام کے لیے استفادہ ہوتا ہے. اور وہ ایک تفصیلی تاریخ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مدرسہ امام صادق وہیں وجود میں آیا، اور وہ مکتب اور وہ مدرسہ وسیلہ نہ ان کی دشمنوں نے کوئی فرصت دی، فرصت خود ملی. وہ آپس میں اٹھا پٹھا ہو گئے تھے، اقتدار چھن جانے کا خطرہ تھا بنی امیہ کو، اور اقتدار لینے کا لالچ تھا بنی عباس کو. اس دور میں ایک موقع ملا بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کو، تو اس موقع سے استفادہ کرنا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ہزاروں شاگرد آپ کے پاس جمع ہوئے، اور آپ نے بغیر کسی سیاسی ظاہری طور سے جو سیاسی گروہ بندیاں تھیں ان میں شامل ہوئے بغیر دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور جو احکام رہ چکے تھے بیان ہونے سے انہیں بیان کروایا، دین اسلام کے صحیح چہرے کو نمایاں کرنے کی کوشش کروائی، اور بہت ساری بدعتوں کا مقابلہ کیا. اور پھر بنی عباس اقتدار میں آ گئے. بنی عباس سے عام لوگ یہ توقع رکھتے تھے اور یہ امید باندھے ہوئے تھے کہ یہ شاید اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی آسانیاں فراہم کریں گے، کوئی سہولتیں فراہم کریں گے، یا کم سے کم ظلم و ستم سے باز رہیں گے. مگر بس آرزو کی خواہش شد کہ بنی عباس نے بنی امیہ سے کہیں زیادہ واقع میں اہل بیت پر ظلم ڈاڑی اٹھا دیے اور اہل بیت علیہ السلام کو تنگ کیا. اس کی زندہ مثال امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ اس سے پہلے کسی امام کو اتنے طویل قید خانے میں نہیں رکھا گیا، اتنی طویل نظر بندی میں نہیں رکھا گیا، مگر امام موسیٰ بن جعفر کو مختلف جیلوں میں، مختلف زندانوں میں ڈالا گیا. کیوں ڈالا گیا؟ کیا امام نے کوئی مسلحانہ کارروائی کی تھی، یا کوئی مقتدر حکمرانوں کے خلاف کوئی فوج تشکیل دی تھی، کوئی ایسی لڑائی کا اہتمام کیا تھا؟ بظاہر تو امام موسیٰ بن جعفر نے ایسا نہیں کیا. امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے بابا کے مکتب کو جاری رکھا تھا. اس مدرسے جعفری کو آگے بڑھانے کا اہتمام فرمایا، شاگرد پروری کا آغاز کیا. انہی شاگردوں کو ان کی تکمیل علم کے لیے امام نے اسی مدرسے کو جاری و ساری رکھنے کا ارادہ فرمایا. مگر دشمن ہمیشہ خوفزدہ تھا. اس خوف کی بنا پر اور اس حسد کی بنا پر جو ائمہ تعلیم کے علم، لوگوں کی توجہات جو ان کی طرف تھی، لوگوں کی مراجعات جو ان کی طرف تھی، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں سے ائمہ کو کاٹ کر رکھ دیا جائے، اور ائمہ کو لوگوں سے کاٹ کر رکھ دیا جائے. یہ پالیسی اور یہ سازش اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں بھی. عزیزان، آپ طلباء دین ہیں، ان چیزوں پر آپ کی نظر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس وقت امام سے ان کا علم نہیں چھین سکتے تھے، امام سے ان کا تقویٰ نہیں چھین سکتے تھے، امام سے ان کی امامت نہیں چھین سکتے تھے، امام سے ان کا زہد نہیں چھین سکتے تھے، امام سے ان کا اخلاق، ان کی تواضع، ان کی عبادت نہیں چھین سکتے تھے. یہ ممکن نہ تھا. تو کیا کرتے تھے؟ امام کو لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے.
کمالات سے استفادہ کریں، لوگ درجات بلند پر جانے کے لیے ان کے منظر سے استفادہ نہ کر سکیں۔ یہ سازش مولا کائنات امیر المومنین کے زمانے میں بھی ہوئی کہ آپ برسر اقتدار رہتے تو لوگوں کا رجحان آپ کی طرف ہوتا، آپ کو اکیلے کر دیا گیا، آپ کو تنہا کر دیا گیا، آپ کو 25 سال ایسے تنہائی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا کہ ظاہر ہے عام لوگوں کی نگاہیں اقتدار کی طرف ہوتی ہیں، دربار کی طرف، آپ لوگ عام لوگوں کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں جس طرف شور شرابہ ہوتا ہے۔ ایک کوشنشین انسان کی طرف خاص لوگوں کی توجہ تو جا سکتی ہے، عام لوگوں کی توجہ نہیں جا سکتی۔ اور اس کے بعد پھر مولا حسن کی تعریف ہے، مولا حسین کی تعریف ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعریف ہے، چلتے چلتے یہاں امام حسن بن جعفر علیہ السلام کی تعریف ہے کہ آپ کو تو زندانوں میں رکھا گیا، زندانوں میں بھی جو زندان خان ہوتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے مولا کے کردار سے، مولا کی عبادت سے، مولا کے راز و نیاز سے، مولا کے سجدوں سے۔ تو زندان بدل کر دوسرے زندان میں ڈالا جاتا تھا کہ کہیں یہ جو زندان بان ہے یہ متاثر ہو گیا تو کہیں مولا کو سہولتیں نہ دیں لوگوں سے ملنے جلنے کی، یا کوئی خط و کتابت کا سلسلہ نہ چلے، اس زندان سے نکال کر اس زندان میں، اس زندان سے نکال کر اس زندان میں کیوں ڈالا جاتا؟ وجہ یہ تھی کہ مولا کا کردار ایسا تھا، مولا کے اندر جاذبیت ایسی تھی، مولا کی سیرت ایسی تھی کہ وہ زندان بان یا وہ زندان کے جو افراد ہوتے تھے وہ امام کی سیرت سے متاثر ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک زندان بان کو حکم ہوتا ہے کہ شیعوں کے امام کے کردار پر کوئی داغ دھبا ڈالتا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام معصوم ہے، تاکہ ان کی اس غلط فہمی کو ہم دور کر سکیں کہ ان کا امام معصوم نہیں ہے۔ کردار کشی، یہ کردار کشی ظالموں کا شیوا رہا ہے کہ اولیاء خدا کی کردار کشی کی کوششیں کرتے تھے، کردار کو داغدار بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ ان سے متاثر نہ ہو جائے۔ کردار کشی کے باب میں ائمہ پر کوئی ائمہ کے کردار پر وہ داغ نہ ڈال سکتا، لیکن کوشش پھر بھی کرتے تھے۔ مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے کردار اور آپ کی سیرت تجربہ پر اس کو داغدار بنانے کے لیے ایک عورت کو، طوائف کو کہا گیا کہ تم خادمہ کی صورت میں جیل میں جاؤ اور شیعوں کے امام کو اپنی طرف مائل کرو۔ دیکھیے کردار کشی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے یہ ظالم حکمران۔ چنانچہ ایک ٹرینڈ عورت کو بھیجا جاتا ہے امام کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے۔ وہ امام کو اصل میں گہرائی سے جانتے تھے، یہ حکمران امام کے علم سے آشنا تھا، امام کے کمالات سے آگاہ تھا، مگر اس طرح امام کی معنویت سے آگاہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے کوسوں دور تھے، اپنے اوپر قیاس کرتے تھے لوگوں کو۔ چنانچہ ایسی عورت کو روانہ زندان کیا گیا خدمت کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے۔ جب وہ عورت بھیجی گئی زندان میں، وہ پہنچی زندان کے اندر تو امام حالت سجدہ میں وہ کیا سنتی ہے؟ امام نہیں ہو چکے تھے، قلت رضا کی وجہ سے اور صدموں کی وجہ سے اور کثرت عبادت کی وجہ سے امام کے جسم مبارک کو نہیں ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھا کہ کوئی آبا زمین پر پڑی ہوئی، پھر جب غور سے دیکھا تو نہیں، کوئی انسان سطح کے نیچے موجود ہے۔ جا کے پیچھے پیڑ کہ یہ سجدہ سے سر اٹھائے تو میں
چنانچہ امام نے سجدہ میں ایسے اذکار پڑھے، ان میں سبوح القدوس والذکر بھی تھا۔ جب امام نے انتہائی حسین آواز میں بارگاہ الہی میں سبوح القدوس والذکر فرمایا اور ذکر فرمایا، تو وہ عورت کیا سوچتی ہے کہ یہ ایک شخص سجدے میں ذکر نہیں دوہرا رہا، بلکہ اس زندان کے اندر گویا سینکڑوں افراد کے ساتھ ذکر دوہرا رہا ہے۔ شاید در و دیوار اور اینٹیں بھی امام کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئی۔ بس امام کا یہ ایک سجدہ اس عورت کے دل پر ایسا اثر گزار ہوا کہ بے اختیار سجدے میں گری اور اپنے گناہوں پر رونے لگی۔ میں کس کو بگاڑنے آئی تھی، اور اللہ نے اسی ولی کے توسط سے اس کی اصلاح کی اور اس نے توبہ کی، اور امام کے پاکیزہ کردار کی محترم ہوئی، اور جب باہر بھی نکلی تو وہ توبہ کے راستے پر قائم ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات عورتوں میں سے شمار ہو گئی۔ لوگ اس سے دعا کرانے آتے تھے، دور دراز سے التماس سے دعا کرنے کے جاتے تھے۔ یہ دوائی عورت تھی جسے امام کے کردار کو داغدار بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر میں نے آقا کے کردار میں اسے ایسے سوال کیا کہ وہ خود مستجاب الدعوات میں شمار ہو گئے۔ جب ان چیزوں کو حکمران دیکھتے تھے تو وہ ڈر کرتا تھا، وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا کہ ارے ہمارا جو بھی شخص ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے یا ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بدل گیا ہے، اس کے اندر ایک علاج آ گیا، اس کے اندر ایک چینج آ گیا، وہ پہلے بدل گیا، خوف زدگی یہاں سے۔ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی